أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان، فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان، ورسول الله يوجهنا. نارو زینب نارو میرے جگر کے ٹکڑے نارو، میں کیسے نہ رو بابا، میں اجڑ گئی بابا، میں کیسے نہ رو بابا، میں اجڑ گئی بابا۔ شیعت کا دین، اس کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑا اصول امامت کا۔ پیارے حسن حسین تو جنت کے نوجوانوں کے شہزادے ہیں۔ حسن حسین وہ مبارک نام ہے کہ ان سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا۔ پاکستان کا ایک ذاکر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب تک ان کو امام معصوم نہ مانا جائے، نہ خون حلالی ہو سکتا ہے اور نہ ایمان پورا ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی توحید مانی جا سکتی ہے، نہ محمد کی رسالت مانی جا سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے قرآن پاک میں ہے والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، کا تین سے مراد حسن ہے، زیتون سے مراد حسین۔ آپ کے جو ائمہ جن کو آپ معصومین کہتے ہو، ان میں سے کسی امام کا کوئی ایک شاگرد، سیدنا حسین کا کوئی ایک شاگرد، سیدنا حسن کا کوئی ایک شاگرد، سیدنا مولا علی کا کوئی ایک شاگرد، موسیٰ کاظم کا کوئی ایک شاگرد، جعفر صادق کا کوئی ایک شاگرد جس نے اپنا نام عبدالعلی، عبدالحسن، عبدالحسین، عبدالزہرا، عبدالامام، کوئی ایک مسجدوں میں گھس کے، مدارس میں گھس کے، امام بارگاہوں میں جا کر خود کے حملے کرنا یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ اسلام کے چہرے کو سیاہ کرنا ہے، یہ اسلام کی سفید چادر کو داغدار کرنا ہے۔ یہ باعث اجر نہیں، باعث ثواب نہیں کہ آپ کسی امام باڑے میں جائیں اور اپنے آپ کو خود کش حملہ کر کے اور وہاں نمازیوں کو ہلاک کر دیں۔ یہ آپ کے ذمہ اللہ نے لگایا ہے، یہ رسول نے۔ السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. شیعت کے نام درد مندانہ پیغام، اس موضوع کی آج یہ تیسری کڑی ہے۔ یہ موضوع ہم نے کیوں اختیار کیا؟ سب سے پہلے اللہ مالک کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے، اپنے اوپر آنے والی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، قیامت کے دن ہم اللہ مالک کے سامنے کہہ سکیں کہ ہم نے ان لوگوں کو حق کا پیغام پیار اور محبت کی زبان میں دیا جن کے عقائد میں اتنا بگاڑ کہ شاید اسلام کا ان عقائد سے کوئی تعلق نہ ہو، اور دوسری
وجہ جس بنیاد پہ ہم نے یہ موضوع اختیار کیا وہ ایسے لوگوں پہ حجت کو تمام کرنا جو حق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، جن کے دل میں یہ ہو کہ آج تک ہمیں کسی نے پیار اور محبت سے نہیں بلایا، دلائل کی دنیا میں لا کر حقیقت سے پردہ نہیں اٹھایا، گالی گلوچ، سخت زبان، اس کی تعلیم ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ عقائد کتنے ہی کفریہ کیوں نہ ہو، کوئی فرعون سے بڑا کافر تو نہیں ہوگا، اور اللہ مالک موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ، بات نرم کرنا، ہو سکتا ہے ہدایت پا جائے۔ تو ہمارے ذمہ بات پہنچانا ہے، اچھے انداز میں، نرم انداز میں، دلائل کی دنیا میں آ کر ڈنڈا مارنا، کسی کو کافر بنا کے جہنم کے اندر چھوڑ کے آنا، یہ ذمہ داری مسلمان پر اللہ نے نہیں لگائی۔ حق بیان کر دیجئے، دلائل بیان کر دیجئے، اور سننے والے کے لیے موقع آسان کر دیجئے، اور اسے بتا دے بھائی راہ ہدایت دکھانا ہماری ذمہ داری ہے، اب اس راہ ہدایت کا سوال تم اپنے اللہ سے کرو، اور جو رب سے سچے دل سے ہدایت مانگتا ہے اللہ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ آئیے آپ کو چند اور نکات کی طرف لے کر چلیں، جن لوگوں کے دل میں یہ ہے کہ ہمیں حق مل جائے، ہم حق کے راہی بن جائیں، ہم دلائل کی دنیا پہ اپنے دل کو راضی کرتے ہوئے مطمئن ہو کر ایسے راستے کا انتخاب کریں جو راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ شیعت کے ہاں امامت کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ائمہ پر ایمان لانا، ان کے معصوم ہونے پر ایمان لانا، یہ ان کی دین کی بنیادی ضروریات میں شامل ہے، اس کو ایک اصول مانتے ہیں اپنے دین کا، اور اگر یہ ٹوٹ جائے تو ان کے ہاں دین ہی ختم ہو جاتا ہے، دین ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ محمد رضا المظفر عقائد الامامیہ صفحہ 102 پر لکھتے ہیں، امامت دین کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، عمود ہے، دین شیعت کا دین، اس کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑا اصول امامت کا عقیدہ ہے۔ بلکہ فاضل علوی پاکستان کا ایک ذاکر وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی امامت کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب تک ان کو امام معصوم نہ مانا جائے نہ خون حلالی ہو سکتا ہے اور نہ ایمان پورا ہو سکتا ہے، نہ اللہ کی توحید مانی جا سکتی ہے، نہ محمد کی رسالت مانی جا سکتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنت تے نام ہی علی دا لکھیا ہوا ہے، سانو جو آخنا ہے کہ جنت علی دے نام کس طرح ملنی ہے، پیغمبر فرماتے جدا معراج دی رات چوتھے آسمان تے گیا، اللہ باب الجنت مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ 3 سطرہ لکھیاں ڈٹھیاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ دے کیا دے خالق توحید تیری ہے، رسالت میری ہے، علی ولی اللہ دا کیا مقصد ہے، فرمایا بے شک توحید میری ہے، رسالت تیری ہے، لیکن جب تک علی امداد واسطے نہ آوے نہ توحید بچدی ہے نہ رسالت بچدی ہے۔ ہم کہتے ہیں اپنے ان عقائد پہ باقی رہیے اور ہمارے ساتھ چلیے، ہم آپ کو راہ حق کا سفر کروانا چاہتے ہیں، راہ حق دکھانا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد یاد رکھیے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے راستے کھول دیے ہیں، حق اور باطل واضح کر دیا ہے، اور آپ چاہے شاکر بنے، شکر گزار بنے، راہ حق کے راہی بنے، یا وادی کفر اور شرک میں بھٹکتے رہ جائیں، یہ آپ کی خوش نصیبی یا بد نصیبی کا ماجرا ہے، میرے مالک نے حق اور باطل کو بالکل واضح کر دیا ہے۔ اوائل المقالات
صفحہ 44 پر شیخ مفید لکھتا ہے امامیہ فرقہ کا اس بات پر اجماع ہے، تمام علماء اس فرقے کے متفق ہیں، اجماع کر چکے ہیں کہ جس نے ائمہ میں سے کسی ایک امام کی امامت کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے جو اس امام کی اطاعت واجب کی تھی اس نے اس کو چھوڑ دیا، اس کا منکر ہوا تو وہ انسان کافر ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو عقیدہ امامت شیعت کے ہاں اتنا اہم ہے کہ اگر کوئی ایک امام کا انکار کرے یا اس کی اطاعت کا انکار کرے تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہے اور کافر ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں اے عقل مند انسانوں ذرا غور کرو، جب یہ عقیدہ اتنا اہم ہے تو اتنی اہم بات کا ذکر اللہ کے کلام میں کیوں نہیں ہے؟ قرآن حکیم جو کھلی ہوئی کتاب ہے، قرآن حکیم جو عقائد کو، بنیادی باتوں کو کھول کے بیان کرتی ہے، جس کے اندر ایک ایک بات کی تفصیل موجود ہے، اتنا بڑا معاملہ، اتنا بڑا عقیدہ، اتنی اہم بات جس کا انکار بندے کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا مستحق قرار دے، تو کیا اتنی بڑی بات کا ذکر اللہ کے کلام میں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ قرآن حکیم کے اوراق خالی ہیں، نہ ائمہ کے نام کا ذکر ہے، نہ عقیدہ امامت کا ذکر ہے، حالانکہ مالک فرماتا ہے کہ اس قرآن میں ہدایت ہے، تفصیل ہے، بیان ہے۔ اللہ مالک نے کلام الہی میں، اپنے کلام میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، وراثت، یہ مسائل بیان کیے ہیں۔ قرضوں کا معاملہ، بلکہ قرآن حکیم کی سب سے لمبی آیت دین کی آیت ہے، قرض کی آیت ہے۔ قرض لینا دینا، میاں بیوی کے معاملات، زکوٰۃ، وراثت، نماز، روزہ، سفر کے حالات، بعض جگہ پہ شکار کے معاملہ، یہ تمام ڈیٹیل قرآن حکیم میں بیان ہوئی۔ جو عام چیزوں کو اس طرح کھول کر کتاب بیان کر رہی ہے، وہ عقیدہ امامت کو کیوں بیان نہیں کر رہی؟ حالانکہ شیعوں کی کتابوں کے اندر بہت ساری روایات ہیں جو دلیل ہیں ان کے ہاں کہ عقیدہ امامت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد اس سے زیادہ اہم، اس سے بڑا اور بنیادی معاملہ ہے ان کے دین کا۔ ہم سوال کرتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، قرآن حکیم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سیدنا زید بن حارثہ، ان کا ذکر آتا ہے، ان کا نام آتا ہے۔ مالک نے سیدنا زید کا نام، آئیے اللہ کا کلام سنتے ہیں، سورۃ احزاب آیت نمبر 37، مالک فرماتا ہے فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، یہاں زید کا نام، ان کا قصہ موجود ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ امت کو بتانے کے لیے اللہ مالک نے اس پورے واقعے کو بیان کیا تو سیدنا علی کی ولایت اور امامت کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ زید کا نام آ سکتا ہے تو سیدنا علی کا نام کیوں نہیں آیا؟ سیدنا حسن کا نام کیوں نہیں آیا؟ سیدنا حسین کا نام کیوں نہیں آیا؟ اور سیدنا حسن و حسین کا نام قرآن حکیم سے ثابت کرنے کے لیے شیعہ ذاکروں نے تحریف کی قرآن میں۔ آئیے ایک ذاکر کا قصہ، اس کی تحریف کا انداز آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتا ہے قرآن پاک میں ہے والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، کا تین سے مراد حسن ہے، زیتون سے مراد حسین ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قوله تعالى والتين والزيتون، التين الحسن والزيتون الحسين عليهما السلام۔ کہا یہ ہمارے ہاں روایات سے ثابت ہے، اہل بیت کی روایات جو ہمارے ہاں ائمہ کی خبریں پہنچی ہوئی ہیں اس سے یہ ثابت ہے کہ تین سے مراد حسن، زیتون سے مراد حسین۔ ہم کہتے ہیں اگر فرض کیا ایک لمحے کے لیے آپ کی روایات کو ہی مان لیا جائے تو اللہ مالک نے حسن و حسین کا ذکر کرتے ہوئے تین اور زیتون کے اشارے کیوں اختیار کیے؟ یہاں تو زید کا نام دیا ہوا ہے۔ پیارے حسن و حسین تو جنت کے نوجوانوں کے شہزادے ہیں۔ حسن و حسین وہ مبارک نام ہے کہ ان سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا۔ حسن و حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنگن کی خوشبو ہے، عظیم ترین ہستی ہے، عظیم ترین مقام ہے ان کا۔ نہ علی کا نام قرآن حکیم میں، نہ حسن کا نام قرآن حکیم میں، نہ حسین کا نام قرآن حکیم میں، اور آپ کو حسن و حسین کی امامت اور ان کا ذکر ثابت کرنے کے لیے وہ تین و زیتون کے
تحریف کرتے ہوئے یہ معنی نکالنے پڑے کہ یہاں ایک سے مراد حسن ہے اور دوسرے سے مراد حسین ہے. آخر کیوں؟ مسئلہ اتنا بڑا کہ امامت کو نہ ماننے والا کافر، ہمیشہ کا جہنمی. نہ ائمہ کا نام کلام الہی میں ہے، نہ اس عقیدے کا ذکر کلام الہی میں ہے. مالک فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا. اللہ مالک وہ ذات ہے جس نے ایک کتاب کامل تمہارے پاس بھیج دی اور اس کے مضامین خوب صاف صاف بیان کیے گئے. یہ قرآن حکیم مکمل کتاب ہے، اس کی بنیاد پہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں. اتنا بڑا فیصلہ آپ نے کر دیا کہ جو مولا علی کی امامت کو نہیں مانتا، سیدنا حسن و حسین کی امامت کا انکار کرتا ہے، یا ائمہ اہل بیت میں سے کسی کی امامت کو نہیں مانتا، ابدی جہنمی، ہمیشہ کا کافر ہو کے برباد ہو گیا. اس کا ذکر اللہ کے کلام میں کیوں نہیں؟ آئیے قرآن حکیم کی ایک اور آیت پہ غور کرتے ہیں. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. ہم نے ایک ایسی کتاب اتاری جو ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کرتی ہے. وَهُدًى وَرَحْمَةً. وہ ہدایت والی کتاب ہے، وہ رحمت کا پیغام لے کر آئی ہے. وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے خوشخبری کا پیغام، اچھی خبر لے کے آنے والی یہ کتاب جس کے اندر یہ سارے مسائل موجود ہیں. جنت میں جانے کے طریقے موجود ہیں، جہنم سے بچنے کے طریقے موجود ہیں، آخرت میں نجات کس بنیاد پہ ہونی یہ تفاصیل موجود ہے. اللہ کن کاموں سے راضی ہوتا ہے یہ موجود ہے، اللہ کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے یہ موجود ہے. لیکن اتنا اہم عقیدہ جس کی بنیاد پہ جس کے نہ ماننے یا کسی ایک امام کے انکار سے بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے، اس کا ذکر موجود نہیں ہے. مالک فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی پوری انسانیت کے لیے. یہاں خطاب اہل ایمان سے نہیں ہے بلکہ یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف ایک ایسی چیز آئی جو نصیحت ہے، جو دلوں کو بیماریاں لگ چکی ہیں اس کے لیے علاج ہے، شفا ہے، رہنمائی کرنے والی اور رحمت والی اہل ایمان کے لیے. یہ کلام الہی دلوں کا علاج ہے، یہ روحوں کی غذا ہے، یہ دلوں پہ پڑے ہوئے زنگ کو دھونے کے لیے اکسیر چیز ہے. اور جس کا علاج قرآن سے نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا اس کے لیے دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. جس کو شفا قرآن سے نہیں ملتی اس کو شفا مل سکتی، روحانی بیماری ہو یا جسمانی بیماری ہو، ہر چیز کا علاج اللہ کے کلام میں ہے. اس کو پڑھ کے تو دیکھیے، اس کو دل سے لگا کے تو دیکھیے، اس پہ عمل کر کے تو دیکھیے، اس کے ذریعے اپنے خالق کو پکار کے تو دیکھیے، اس کو پڑھ کر اپنے رب سے مانگ کے تو دیکھیے اللہ تمہیں کیا کچھ عطا فرماتا ہے. یہ کھلی ہوئی کتاب، یہ دلوں کے لیے شفا. پھر کیسے ممکن ہے کہ کفر کی ایک بیماری باقی ہو جس کا علاج اس کلام الہی نے بیان نہ کیا ہو؟ ائمہ کا ذکر نہ کلام میں، نہ قرآن حکیم میں، نہ ان کے نام کا ذکر، نہ اس عقیدے کی تفصیل، اور اس عقیدے کو نہ ماننے کی بنا پر ہمیشہ کی جہنم کا اندیشہ بھی ہو، آرڈر بھی ہو، اور قرآن حکیم کے اوراق اس سے خالی ہو. مگر 7ویں صدی ہجری کا ایک شیعہ عالم علامہ جمال الدین حسن بن یوسف، وہ اپنی کتاب کے صفحہ 65 پہ لکھتا ہے ایمان کو پیدا کرنا، اس کو قوت کے ساتھ ٹھکانہ دینا، اس کا نام لے کر اس کی اطاعت کا حکم کرنا اللہ پر واجب ہے. یہ عقیدہ امامت، اے عقل مند انسانوں، آپ کے ہاں اتنا اہم ہے کہ آپ کا علامہ کہہ رہا ہے امام کو پیدا کرنا، قوت دے کے اس کو تمکین اور ٹھکانہ دینا، اس کے نام کی وضاحت کرنا، اس کی اطاعت کا حکم دینا، یہ اللہ پر واجب ہے. مزید سنیے، وحید الخراسانی اپنی کتاب کے صفحہ 36 پہ لکھتا ہے دینی معارف کے لیے اصول یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہم یہ ہر کسی سے اصول لیتے پھریں. ہم جب بھی دین کا اصول لیں گے تو 2 چیزوں میں سے لیں گے، یا اللہ کے کلام سے لیں گے یا حدیث مبارکہ سے لیں گے. بے شک انحرافات، اپنے علامہ جی کا قول سنیے، بے شک انحرافات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہم ان 2 مصادر کو چھوڑ کر دین کو تیسری جگہ سے لیں. یہ آپ کا بزرگ ہے،
یہ آپ کا شیخ ہے اور آج کل کا نہیں، پرانا اسلاف میں سے آپ کا شیخ ہے جو کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نے دین لینا ہے تو ہمیں دو جگہ سے لینا پڑے گا، ایک اللہ کا کلام اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ اگر اس کو چھوڑ کر تیسری جگہ سے لیں گے تو پھر معاملات فیصلوں کو سمجھنے کے لیے قرآن سے نہ لیا جائے، حدیث سے نہ لیا جائے تو پھر خرابی اور بربادی ہے۔ یا قرآن سے لیا جائے گا یا روایات سے لیا جائے گا۔ وحید الخراسانی کی بات کو سامنے رکھ کر آئیے کلام الہی کے اوراق پڑھ لیجئے۔ میں ہر اس بھائی کو دعوت فکر دیتا ہوں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کے درد کے ساتھ، وہ درد جو ہمیں محمد الرسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ایک یہودی بچے کے گھر بھی پہنچتے ہیں، اس کی بیماری کا سن کے اس کے پاس جا کر کہتے ہیں یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اور وہ بچہ اپنے بابا کو دیکھتا ہے اور باپ کہتا ہے کہہ دے جو ابو القاسم کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درس ہمیں سیرت محمدیہ سے ملا کہ آپ نے اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی یہودی ہے، عیسائی ہے، نان مسلم ہے، گمراہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھ کے بدعقیدہ ہو چکا ہے، اس تک اللہ کا پیغام محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ، درد کے ساتھ، کہ سننے والے کو لگے اس آدمی کو میرے ساتھ کوئی درد ہے، کوئی لالچ ہے، اور اسے بتاؤ بھائی ہمیں لالچ صرف یہی ہے کہ اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ اور اگر ہمارا پیغام سن کے آپ راہ حق کے راہی بن جائیں تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی سیدنا علی کو خیبر کی طرف روانہ کرتے ہوئے، علی ایک آدمی تیری وجہ سے دین حنیف پہ آ گیا، سرخ قیمتی اونٹوں سے زیادہ قیمت یہ دولت ہے۔ ہم یہ ڈھنڈورا اس لیے پیٹ رہے ہیں سب سے پہلے اپنے گریبان کو قیامت کے دن بچائیں کہ اے اللہ جو ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ پڑی تھی اس کو نبھانے کی کوشش کی ہم نے، تیرے بندوں تک پیغام لے کر کے، جو نام تو اسلام کا لیتے تھے لیکن ان کے عقائد تیری بھیجی ہوئی شریعت سے ٹکراتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ دعوت کا کام کرتے ہیں لیکن گالی گلوچ کر کے، دیواریں سیاہ کر کے کافر کافر، شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، ہم انہیں پیغام دیتے ہیں تمہارا یہ اسلوب محمد کریم نے نہیں دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرعون سے بڑا کافر کون ہوگا؟ کبھی بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر یہ نعرہ نہیں لگایا کافر کافر، فرعون کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ ابو جہل جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون کہا تھا، اس کے سامنے کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے اصحاب نے یہ نعرہ نہیں لگایا کافر کافر، ابو جہل کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر۔ یہ دعوت کا انداز نہیں ہے۔ مسجدوں میں گھس کے، مدارس میں گھس کے، امام بارگاہوں میں جا کر خودکش حملے کرنا یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ اسلام کے چہرے کو سیاہ کرنا ہے، یہ اسلام کی سفید چادر کو داغدار کرنا ہے۔ یہ باعث اجر نہیں، باعث ثواب نہیں کہ آپ کسی امام باڑے میں جائیں اور اپنے آپ کو خودکش حملہ کر کے اور وہاں نمازیوں کو ہلاک کر دیں۔ یہ آپ کے ذمہ اللہ نے لگایا ہے یا رسول نے؟ اللہ کی قسم یہ تعلیم نہ اللہ کے کلام سے ملتی ہے نہ محمد کے فرمان سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اغیار کی کہانی ہے، یہ اغیار کے مفادات کو آپ پورا کر رہے ہیں، اسلام کے نام کو بدنام کر رہے ہیں۔ وہ مساجد کے اندر مسلمانوں کا ذبح ہو، وہ قرآن پڑھنے والی بچیوں اور بچوں کا ذبح ہو، وہ مساجد کو جلانے کی کوششیں ہو، وہ مساجد کو بموں سے اڑانے کی کوششیں ہو، یا وہ امام بارگاہوں میں جا کے دہشت گردی ہو، اسلام بری ہے اس کام سے۔ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت اس کا درس نہیں دیتی۔ آپ کے ذمہ دعوت دینا ہے، آپ کے ذمہ پیغام پہنچانا ہے۔ دل کی دنیا بدلنے والا اللہ مالک ہے۔ کوئی مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ تو ہم آپ تک یہ درد کے ساتھ پیغام لے کر آئے ہیں، بھائی ایک ایسا عقیدہ آپ کے علماء نے آپ کو دیا جس کے نہ ماننے کی وجہ سے انسان ہمیشہ کا جہنمی بقول آپ کے علماء کے بنے۔
اور آپ کے علامہ خراسانی ہی کہہ رہے ہیں ہم نے دین لینا ہے تو یا تو قرآن حکیم سے لیں گے یا احادیث مبارکہ سے لیں گے، لیکن یہ عقیدہ امامت قرآن پاک میں نہیں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں بھی نہیں ہے۔ اسی لیے علماء شیعہ میں سے دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے یہ عقیدہ رکھا کہ مہربانی لطف اللہ پر واجب ہے اور امام کا لیا جانا، امام کا نام لیا جانا اللہ کی مہربانی ہے۔ امام کا نام قرآن پاک میں ذکر کیا گیا تھا لیکن صحابہ نے تحریف کر دی اور سیدنا علی کا نام نکال دیا۔ اکثر شیعہ علماء یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اکثر شیعہ علماء کا یہی قول ہے، بلکہ بعض علماء نے اجماع تک نقل کیا ہے کہ صحابہ نے اس قرآن کو تبدیل کیا اور سیدنا علی کا نام نکال دیا۔ ہم ان کو پھر پیار سے دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں قرآن حکیم وہ عظیم نعمت جس کی حفاظت کا ذمہ انسانوں نے نہیں لیا، انسانوں کے رب نے لیا ہے، اور جس کی رکھوالی مولا کرے اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا؟ جس کی حفاظت اللہ اپنے ذمے لے لے اس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتا؟ اس کا تو ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ شیعہ علماء کا ایک اور گروہ ہے، وہ کہتا ہے کہ مہربانی کرنا اللہ پر واجب ہے، امام کا نام لیا جانا اس کی مہربانی ہے، مگر قرآن میں امام کا نام اس لیے نہیں لیا گیا کہ اس میں تحریف واقع نہ ہو، اس لیے یہ قرآن میں تحریف اگر ہو جائے گی تو بہت بڑا فساد ہوگا۔ خمینی کہتا ہے اگر مسئلہ صرف امامت کا ہو تو یہ قرآن سے ثابت ہے، بس بے شک وہ لوگ جو اسلام اور قرآن کو صرف دنیاوی مقاصد اور عہدے ہی سے مراد لیتے ہیں، وہ قرآن کو اپنی غلط اغراض کے لیے ایک وسیلے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور قرآن کے صفحات سے ان آیات کو حذف کر دیتے ہیں۔ خمینی کا یہ کلام باطل ہے۔ کیوں؟ اس کے باطل ہونے کی پہلی دلیل کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خمینی بھول گیا کہ اس قرآن کی ذمہ داری حفاظت کی تو اللہ مالک نے لی تھی، اور جس کی حفاظت اللہ مالک نے لی ہو اس کو کوئی تبدیل کر سکتا؟ اس کی حفاظت انسانوں کے ذمہ تھی نہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے، اس کے نگران بھی ہم ہیں، اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ اور بے شک یہ قرآن، یہ کلام ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگوں کے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے نور اور ہدایت کا پیغام اور چشمہ لے کر آیا ہے۔ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ امامت اللہ کی مہربانی اور امام کا وجود بھی اللہ کی مہربانی، مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ تقریباً تمام ائمہ قتل کیے گئے یا زہر دے کر شہید کیے گئے۔ ہمارے ائمہ یا تو قتل کیے گئے یا ان کو زہر دیا گیا اور زہر کھا کر وہ شہید ہوئے۔ اپنی بات کو بعد میں آگے چلائیں گے، یہاں ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں عقل مندوں کے لیے ایک اور نقطہ، حق کی طرف جانے کی ایک اور سیڑھی، ہدایت پانے کے لیے ایک اور پوائنٹ ہم ان کو دے رہے ہیں۔ آپ کے علماء نے دو دعوے کیے ہیں۔ پہلا دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے جتنے ائمہ تھے وہ سب غیب جانتے تھے۔ بڑے بڑے آپ کے تمام علماء نے یہ عقیدہ نقل کیا ہے اپنی کتابوں میں کہ تمام ائمہ کو غیب کا علم تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہمارے جتنے امام تھے مظلومیت کی موت مارے گئے اور ان کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ اب ہم سوال کرتے ہیں عقل مندوں سے، جن کی عقل سلامت ہے، جو بغض، عداوت، نفرت کی دنیا سے نکل کے پیار اور محبت کی دنیا میں آ کے دلائل کو سمجھ کے حق کو پانا چاہتے ہیں، زہر جو دیا گیا پانی میں یا کھانے میں اسی طریقے سے دیا گیا ہوگا۔ آپ نے کہا ہمارے ائمہ کو علم غیب ہے۔ سیدنا حسن کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، سیدنا امیر معاویہ نے ان کو زہر والا کھانا کھلایا، ایک دفعہ کھلایا بچ گئے، دوسری دفعہ کھلایا بچ گئے، تیسری دفعہ جب کھلایا تو پھر نہ بچ سکے اور شہید ہو گئے۔ ہم سوال کرتے ہیں عقل سلامت ہے تو عقل کو استعمال کیجئے۔ سیدنا حسن کو غیب تھا بقول آپ کے، کھانا، دودھ، پانی، کسی ذریعے سے انہیں زہر دیا گیا، وہ تو پہلے سے غیب دان تھے، جانتے تھے کہ اس کھانے میں، اس پینے میں
اس جوس میں، اس دودھ میں، اس چیز میں، اس لیکوڈ میں زہر ملا ہوا ہے، جو مقصد مجھے قتل کرنا ہے، تو انہوں نے وہ زہر جان بوجھ کے کھایا۔ سیدنا حسین آخری وقت تک منتیں کرتے رہے اپنے بھائی کی، اے بھائی مجھے بتا دے یہ زہر دینے والا ہے کون؟ کہا کیا کرے گا؟ کہا میں اس کو قتل کر کے اس کی لاش کو سولی پہ ٹانگ کے اس سے انتقام لوں گا کہ تو نے محمد کے نواسے کو قتل کیا ہے۔ جواب میں سیدنا حسن کہتے ہیں کہ بھائی میری وجہ سے کسی کا خون نہ بہا، مجھے جس نے بھی دیا ہے میں اور وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہی فیصلہ ہوگا۔ لیکن عقل مندو سوال، آپ کہتے ہیں ہمارے سارے ائمہ کو زہر دے کر قتل کیا گیا، تو انہوں نے جانتے بوجھتے زہر کھایا؟ اور جو جان بوجھ کے زہر کھائے تو یہ خودکشی نہیں ہے؟ تو کیا عقل مانتی ہے کہ اہل بیت کے ائمہ اولاد علی رضی اللہ عنہ وارضا وہ جان بوجھ کر زہر کھا کر خودکشی کی موت مرے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بڑھ کر ائمہ کی اور توہین کیا ہوگی؟ یہ تو ائمہ کی گستاخی ہے، یہ تو اولاد علی کی گستاخی ہے، یہ تو پیارے نبی کی آل کی گستاخی ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے زہر کھا لیا اور خودکشی کر کے فوت ہو گئے۔ نہیں، اللہ کی قسم، غیب کی ساری کنجیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتے۔ ائمہ کو ظالموں نے زہر دیا اور وہ مظلومیت کی موت شہید ہوئے، یہ بات تو درست ہے، لیکن انہیں غیب کی خبر نہیں تھی۔ یہ خبر جھوٹی ہے جو تم نے مشہور کر دی۔ تو ہم سوال کرتے ہیں، اگر آپ کہتے ہو ائمہ کا دنیا پہ وجود اللہ کی مہربانی ہے، تو پھر اللہ نے اپنی مہربانی کو برقرار رکھنے کے لیے انہیں ہمیشہ کی زندگی کیوں نہیں عطا کی؟ اللہ کی مہربانی اٹھ جائے تو فساد ہوگا، ائمہ فوت ہوئے تو فساد ہوا، ائمہ اہل بیت اٹھا لیے گئے تو دنیا کے اندر شر پھیلا۔ یہ رحمت اٹھی، جب رحمت اٹھتی ہے تو پھر زحمت اور عذاب آتا ہے۔ اگر یہ ائمہ اللہ کی مہربانی تھے تو پھر سوال ہے کہ اللہ نے ان کو دوام کیوں نہ بخشا، حالانکہ ان کے قتل ہو جانے سے بہت بڑی خرابی پیدا ہوئی۔ جب یہ بات قبول کرتے ہو تو پھر سوچئے کہ اللہ نے ائمہ کا نام قرآن پاک میں کیوں نہ بیان کیا، اور تمہارے علماء کی وہ بات باطل ثابت ہوئی کہ اس لیے بیان نہ کیا کہ قرآن میں تحریف ہوتی تو فساد ہوتا۔ بھئی جب اللہ کے پیارے بندوں کے مر جانا، ان کا قتل ہو جانا، ان کا شہید ہو جانا، ان کو زہر دیا جانا، یہ فساد نہیں ہے؟ جب یہ فساد برپا ہوا تو پھر ائمہ کا نام قرآن حکیم میں کیوں بیان نہ کیا گیا؟ قرآن میں تحریف واقع ہونے کے فساد کا خیال ایک وہمی چیز ہے، سوچ ہے، ممکن ہے ایسا ہو، ممکن ہے ایسا نہ ہو، یہ ایک وہمی چیز ہے۔ لیکن امام کو تکلیف پہنچنے کا فساد ایک ظاہری چیز ہے، اور یہ فساد تمام ائمہ کے لیے ایک کے بعد ایک کر کے حاصل ہو چکا ہے، جیسے وہ خود بھی اعتراف کرتے ہیں۔ اگر شیعہ علماء اس بھنور سے نکلنا چاہتے ہیں تو انہیں تین میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، اور وہ یہ کہ یا تو یہ کہہ دے کہ امام کا نام لے کر اس کی اطاعت کرنے کا حکم دینا اللہ کی مہربانی نہیں ہے، یا تو یہ مانے۔ اگر یہ نہیں مانتے تو پھر یہ مانے کہ یہ مہربانی تو ہے لیکن اللہ پر واجب نہیں کہ ان ائمہ کا نام انسانوں کو بتایا جاتا، یا پھر یہ کہے کہ یہ مہربانی تو ہے مگر ایسی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے اس کا ایجاد یا اس کا ظہور نہیں ہو سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک میں کہیں پر کوئی ایک آیت ایسی نہیں جس میں کسی ایک امام کا نام بھی واضح طور پہ لیا گیا ہو، یا کوئی ایک نص بھی ایسی نہیں جس سے دلیل ائمہ کی اطاعت اور ائمہ کے امامت کے اس عقیدے کی طرف اشارہ ہو، بلکہ وہ ان روایات سے استدلال کرتے ہیں جن سے قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے۔ جب معاملہ روایات کا آیا تو پھر ثابت ہوا کہ یہ چیز قرآن سے ثابت نہیں ہوئی بلکہ یہ استدلال تو سنت سے ہے۔ کوئی کچھ پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے، قرآن حکیم کو ہم پڑھیں تو قرآن پاک صحابہ کی تعریف کے اندر بہت ساری آیات انسانیت کو سناتا ہے۔ قرآن حکیم کی آیات بھری پڑی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب کی تعریف میں، اور اگر تاریخ کا رخ کریں تو مرتدین سے ان کا قتال، ان کا جہاد، ان کی فتوحات، 64 لاکھ مربع میل کرۂ ارض پہ توحید کے جھنڈوں کا لہرانا، کیسر و کسریٰ کے محلات کو
ڈھا کر ان کے تاج کو قدموں میں روند کر اسلام کے جھنڈے کو گاڑنا، اور سورج غروب نہیں ہوتا تھا مسلمانوں کے ملک میں، ایسی تاریخ بھی۔ یہ سارا کردار کن کا ہے؟ بلوچستان تک فوجیں کون لے کر آیا؟ بر صغیر تک اسلام کا پیغام کس نے پہنچایا؟ وہ صحابہ کی جماعت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نور ہدایت کو لے کر نکلے اور پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ پھر شیعہ علماء صحابہ کرام پر تہمتیں لگانے پر اصرار کیوں کرتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں کہ ان کے ہاں کوئی ایسے اسباب ہوں، کوئی ایسی وجوہات ہوں جن کی بنا پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ الزام لگاتے ہوں۔ ہم کہتے ہیں یہ سوال بڑا ہی پیارا ہے اور اس کے جواب کئی پہلو سے دیے جا سکتے ہیں، اور یہ نکات آج کے نہیں ہیں، یہ نکات پرانے ہیں، اور اس کا بہترین جواب امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ 3 صدی ہجری میں دے چکے ہیں۔ میں پھر آسان کر کے آپ کو سمجھا دوں، قرآن حکیم کی آیات صحابہ کی تعریف میں بھری پڑی ہے، واضح نص۔ ہم روایات کی طرف نہیں آتے، احادیث کی طرف نہیں آتے، صرف قرآن حکیم پہ بھی رہے تو صحابہ کی تعریف میں ان کے جنتی ہونے کی گارنٹی اللہ کے کلام سے مل رہی ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے، ان کے لیے جنات ہیں، نہریں ہیں، باغات ہیں۔ اس کے باوجود شیعہ علماء کی زبانیں صحابہ کی توہین سے باز نہیں آتی۔ صرف آپ کو یقین کی وادی میں لے جانے کے لیے ایک منظر دکھاتا ہوں۔ یاسر خبیث وہ حالت نماز میں اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر لعنتیں کرتا ہے حالت نماز میں۔ وہ جنہوں نے زندگی پیارے نبی کے ساتھ گزاری، وہ جن کی گود میں نبوت غار میں سوتی رہی، وہ جو نبی کے سفر کے ساتھی، حضر کے ساتھی، قبر کے ساتھی، ان ظالموں کی بد زبانگی سے پیارے نبی کے وہ صحابہ بھی محفوظ نہ رہ سکے، بلکہ ان کے ہاں بہت بڑا ثواب سمجھا جاتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دینا۔ کیوں؟ اس کا جواب 3 صدی ہجری میں اہل سنت کے امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں، جب آپ دیکھیں کوئی انسان صحابہ پر طعن کرے، صحابہ پر جرح کرے، صحابہ کو اپنی گندی زبان سے، برے الفاظ سے یاد کرے، تو یاد کر لیجئے ایسا انسان زندیق ہے، یہ مجرم ہے، یہ زندیق ہے۔ کیوں؟ قرآن حکیم ہمارے ہاں برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب قرآن اور سنت ہمارے ہاں برحق ہے، قرآن اور سنت ہم تک پہنچی کیسے؟ کن کے ذریعے؟ جی صحابہ کے ذریعے۔ قرآن حکیم کو سب سے پہلے سنا اصحاب رسول اللہ نے، سب سے پہلے عمل کیا اصحاب رسول اللہ نے، اس کو آگے پہنچایا اصحاب محمد کریم نے۔ قرآن کو سننے والے، اس پہ عمل کرنے والے، اس کی تبلیغ کرنے والے، اس کو آگے پھیلانے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، نبی کی سنت دیکھنے والے، پیارے نبی کے صحابہ، عمل کرنے والے نبی کے صحابہ، آگے پہنچانے والے نبی کے صحابہ۔ وہ بنیادی نقطہ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ سمجھا رہے ہیں۔ صحابہ سے دشمنی کی وجہ قرآن سے دشمنی ہے، حدیث محمد سے دشمنی ہے۔ یہ اصل میں صحابہ کے دشمن نہیں، یہ قرآن کے دشمن ہے، یہ حدیث کے دشمن ہے۔ صحابہ کی ذات میں طعن اس لیے کرتے ہیں کہ جب صحابہ کی ذات مشکوک ہو جائے گی تو قرآن مشکوک ہوگا یا نہیں؟ جب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ امیر معاویہ کو کافر، فاسق، ظالم، مجرم قرار دے دیا جائے، اہل سنت اس بات کو تسلیم کر لے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ امیر معاویہ جو وحی کے کاتب تھے، کتابت کیا کرتے تھے، اس کی کیا حیثیت باقی رہے گی؟ تو یہ اصل میں طعن کر رہے ہیں قرآن پر، طعن کر رہے ہیں سنت رسول اللہ پر،
جلا کرتے ہیں صحابہ پر قرآن و حدیث میں ظلم کے تیر مارنے کے لیے امام ابو زرع کہتے ہیں اور یہ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان پہ جلا کریں تاکہ قرآن حکیم کا مقام بلند رہے، سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند رہے۔ اور یاد رکھو صحابہ پر طعن کرنے والا حقیقت میں قرآن اور حدیث کا دشمن ہے اور یہ زندیق ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بے شک یہ لوگ اہل سنت سے حسد کرتے ہیں اور ان پہ قرآن حکیم کی یہ آیت پوری اترتی ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، یہ چاہتے ہیں کہ تم کفر کرو جیسے انہوں نے کفر کیا تاکہ کفر میں تم برابر ہو جاؤ۔ یہ حسد کی وجہ سے ان کے اندر جو تعصب کی آگ جل رہی ہے اس کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو وادی کفر میں گر گئے، یہ بھی وادی کفر میں گر جائے۔ اور یہ حسد اہل سنت سے کیوں نہ کریں؟ اے عقل مندو، ایک اور سیڑھی آپ کو حق کے اوپر لانے کے لیے فراہم کر رہا ہوں، غور کرنا میرے اس جملے پہ۔ یہ اہل سنت سے حسد کیوں نہ کریں کہ ان کے پاس قرآن حکیم کی ایک سند بھی موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن کی کوئی سند ان کے پاس نہیں ہے۔ اور آج اہل سنت کا بچہ بھی قرآن حفظ کرتا ہے اور وہ اپنے استاد سے سند پاتا ہے تو اس کی سند صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر ملتی ہے۔ ایک سند بھی شیعت کے پاس قرآن حکیم کی موجود نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا سکے۔ لوگ یہی کہتے ہیں جی قرآن تبدیل ہو گیا، اصل قرآن وہ مصطفی فاطمی تھا تو صحیح، سیدنا علی لے کر آئے تھے کہ اس کو نشر کرو، نہیں مانے، خلفاء نے نہیں مانا، وہ لے کے چلے گئے، 12واں امام آئے گا تو اصل قرآن کو لائے گا۔ ہم عقل مندوں سے سوال کرتے ہیں کہ جب سیدنا علی کے پاس وہ قرآن تھا، خلافت ابو بکر، خلافت عمر، خلافت عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس کے اندر وہ قرآن ظاہر نہیں کیا کیونکہ خلفاء بڑے ظالم تھے، بقول ان کے مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے۔ جب سیدنا علی کی اپنی حکومت آئی تو وہ قرآن کیوں نہ ظاہر کیا؟ جب سیدنا حسن کی اپنی حکومت آئی تو انہوں نے اس اصلی مصحف فاطمی کو عوام کے سامنے کیوں نہ پیش کیا؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ اللہ کا اصلی کلام ایک امام کے گھر میں موجود ہو اور پوری دنیا کے اندر جو قرآن نشر ہو چکا ہے وہ تبدیل شدہ ہو اور وہ امام اس تبدیل شدہ نسخوں کو لے کر اصل قرآن ان تک نہ پہنچائے؟ یہ ظلم نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ وہ قرآن جو صحابہ میں موجود تھا وہ اصلی تھا، اگر وہ 2 نمبر ہوتا، تبدیل شدہ ہوتا تو سیدنا علی اپنی حکومت میں آ کر تو کم از کم اصلی چیز کو پیش کر دیتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اہل سنت سے حسد کیوں نہ کرے کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایک حدیث کی صحیح سند نہیں ہے جس میں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا سکے اور وہ سند پیارے نبی تک پہنچا سکے، نہیں ہے۔ اور اہل سنت کے پاس ہزاروں روایات ہیں جو صحیح سند کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہیں۔ شیعہ نے اس بات کا اعتراف کیا، اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 53 پہ یہ عبارت موجود ہے، سنیے۔ کہتے ہیں ہمارے مشائخ نے ابو عبداللہ اور ابو جعفر سے احادیث روایت کی، اس وقت تقیہ بہت سخت کیا جاتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اپنی کتابوں کو چھپا دیا اور اس سے نقل نہیں کر سکے، وہ سارا کچھ گم ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ اس لیے ہمارے پاس کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سندن پہنچا سکتے ہو۔ یہ ہے وہ حسد کی وجہ، یہ ہے وہ صحابہ پہ طعن کرنے کی وجہ کہ جب صحابہ پہ طعن کریں گے تو قرآن پہ طعن ہوگا، صحابہ پہ طعن کریں گے تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن ہوگا۔ اے عقل مند انسانوں، ہم آپ تک قرآن و سنت کا سچا پیغام پہنچا رہے ہیں، اب تحقیق کر کے حق کو قبول کریں یا حق کو ٹھکرا دیں یہ آپ کے نصیبے کی بات ہے، چاہے اللہ کی توحید پہ آ جائے، صحیح عقیدے پہ آ جائے یا اپنے بزرگوں کی ذاکروں کی اندھی تقلید پہ برقرار رہیں۔ آپ سے سوال کرتے ہیں، آج کل بہت سے شیعوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہوئے عبد الحسن، عبد الحسین، عبد الایمان، عبد الزہرا یہ نام رکھتے ہیں۔ ہم سوال کرتے ہیں یہ نام کیا 12 اماموں کے کسی شاگرد نے اپنے بچے کا رکھا؟
آپ کے جو ائمہ جن کو آپ معصومین کہتے ہو، ان میں سے کسی امام کا کوئی ایک شاگرد، سیدنا حسین کا کوئی ایک شاگرد، سیدنا حسن کا کوئی ایک شاگرد، سیدنا مولا علی کا کوئی ایک شاگرد، موسیٰ کاظم کا کوئی ایک شاگرد، جعفر صادق کا کوئی ایک شاگرد جس نے اپنا نام عبدالعلی، عبدالحسن، عبدالحسین، عبدالزہرا، عبدالامام، کوئی ایک؟ ہمارے پنجابی میں، یہ تو عربی کا نام ہے، پنجابی میں رکھتے ہیں، امام بخش، علی بخش، حسین بخش، حسن بخش، نبی بخش، کسی ایک شاگرد نے رکھا؟ قیامت تک چیلنج ہے، اس کا جواب اہل شرک کی وادی سے کوئی دے نہیں سکتا۔ 12 اماموں میں سے کوئی ایک امام، اس کا کوئی ایک شاگرد ثابت کر دیجئے جس نے یہ نام رکھا ہو، یا ان ائمہ میں کسی ایک امام کا قول صحیح سند کے ساتھ ثابت کر دیجئے کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا ہو کہ تیرے گھر بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام عبدالزہرا رکھنا، عبدالامام رکھنا، عبدالحسن رکھنا۔ کہتے ہیں جی وہ آپ نہیں مانتے، اصل میں عبدالحسین سے مراد حسین کا بندہ نہیں ہے، حسین کا خادم ہے، حسین کا خادم، حسن کا خادم، علی کا خادم۔ تو ہم سوال کرتے ہیں کہ پھر کیا آج کے دور میں لوگ عبد المسیح اور عبد الکعبہ بھی نام رکھ سکتے ہیں؟ کیا شرک ایک بار دوبارہ پھر اس امت کے اندر اسی طرح لوٹ آئے گا؟ کیا یہ نام اللہ کی عبودیت میں غیروں کو شریک بنانا نہیں ہے؟ کیونکہ ہم سارے بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کو ناموں میں سب سے زیادہ پیارا نام عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ دو نام اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، یہ توحید ہے، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، اور یہ شرک ہے، حسن کا بندہ یا حسین کا بندہ یا علی کا۔ آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، وہ کس کی عبادت کا حکم دیتا ہے؟ بل اللہ فاعبد، بلکہ صرف ایک اللہ کی عبادت کر۔ نبیوں کو بھی یہی حکم، ولیوں کو بھی یہی حکم، بزرگوں کو بھی یہی حکم، ائمہ کو بھی یہی حکم۔ نہ امام اولاد دیتے ہیں، نہ پیر اولاد دیتا ہے، نہ بزرگ اولاد دیتے ہیں۔ اولاد دینے والا کون؟ کلام الہی اس پر دلیل ہے، یَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا۔ بیٹے اللہ دیتا ہے، بیٹیاں اللہ دیتا ہے، ملا جلا کر، جی ملا جلا کر، اور بانجھ بھی کرے تو کون؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن حکیم کی دلیل ہے۔ اللہ مالک کہتا ہے بیٹے میں دوں، بیٹیے میں دوں، ملا کر میں دوں، مکس کر کے میں دوں، کسی کو کچھ نہ دوں، بانچ کر دوں، یہ اختیار بھی اللہ کا ہے۔ تو بیٹا تو اللہ دے رہا ہے، یہ حسین کا بندہ کیسے بن گیا؟ اور اگر اس کا نام خادم حسین ہے، مراد عبد الحسین سے، تو حسین رضی اللہ عنہ وارضا، حسن رضی اللہ عنہ وارضا شہید ہونے کے بعد جنتوں میں گئے، ان کی قبریں جنت کا باغ بن گئی، ان کی روحیں جنت کے اندر شہداء کے ساتھ مزے کرتی پھر رہی۔ یہ خادم حسین لاہور میں بیٹھا ہے، یہ حسین کا خادم حسین کی شہادت کے بعد کیسے بن گیا؟ خادم تو زندگی میں ہوتا ہے، پانی پیش کرتا ہے، وضو کے لیے پانی لے کر آتا ہے، خدمت کرتا ہے، جوتے اٹھاتا ہے، سواری کو سنبھالتا ہے، وہ تو شہید ہو کے اللہ کی جنتوں میں گئے۔ آج اپنے بیٹوں کا یہ نام رکھنے والوں، غور کرو کہیں تم اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک تو نہیں کر رہے۔ اللہ کی قسم یہ مسئلہ بڑا خطرناک ہے۔ اپنے بچوں کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھیے، صحابہ کے نام پہ رکھیے، انبیاء کے نام پہ رکھیے، لیکن عبدیت کی نسبت اپنے بیٹے کی اللہ سے توڑ کے غیر کی طرف، وہ پیر دیتے کی شکل میں ہو، وہ پیر بخش کی شکل میں ہو، وہ نبی بخش ہو، وہ علی بخش ہو، بخشنے والا، عطا کرنے والا۔ بیٹا مل جائے تو خوشی ہوتی ہے نا، بیٹی مل جائے تو اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ حالانکہ ایسی بات کہیں قرآن و حدیث میں ذکر، بیٹیوں کی فضیلت قرآن میں زیادہ، حدیث میں زیادہ آئی ہے کہ کسی کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ نیک تربیت کرے، نیک جگہ پہ شادی کر دے، یہ 3 بچیاں قیامت کے دن آڑ اور پردہ بن جائیں گی۔ بیٹیوں کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن ایک دنیا کا اصول چلا ہوا ہے، جب بیٹا ہو تو کیا نام رکھتے ہیں؟ پیر دیتا، پیر بخش، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش، امام بخش، حسین بخش، حسن بخش۔ اور بیٹی ہو، آپ نے کبھی کوئی پیر دتی دیکھی؟ پیر دتا تو دیکھا، پیر دتی
نہیں. بیٹی کمزور ہے نا, اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے. بوڑھی ہوئے تو پھر اللہ رکھے, اللہ وسائی, اللہ بخشی. وہ اللہ وسائی ہے, وہ اللہ دیتی, وہ اللہ بخشی ہے, وہ اللہ رکھی ہے. اور بیٹا ہو تو وہ پیر دیتا ہے. ظالمو, تم نے اپنے رب کی شان, غیرت, قدر کو نہیں سمجھا. تو یہ نام رکھنا حقیقت میں وادی ایمان سے نکل کے وادی شرک میں جانے کے مترادف ہے. آئیے آپ کو سمجھانے کے لیے آخری بات کہہ کے بعد ختم کرتا ہوں. شیعہ مذہب کی حقیقت کا ایک سیاہ باب اور دکھاتا جاؤں. چھیڑنا مقصود نہیں, طنز کرنا مقصود نہیں, کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا مقصود نہیں. مقصود یہ ہے, ہو سکتا ہے اس باب کو پڑھ کر کوئی عقل مند راہ حق کا راہی بن جائے. جو مسلمانوں کا دشمن ہو, کوئی مسلمان اس کی تعریف کر سکتا ہے؟ جو مسلمانوں کا دشمن, جو مسلمانوں کے بچوں کو ذبح کر رہا ہو, جو مسلمانوں کا قتل عام کر رہا ہو, جو مسلمانوں کی خون کی ندییں بہا رہا ہو, کوئی مسلمان مسلمانوں کے قاتل کی تعریف نہیں کر سکتا. یہ شان بھی ملی ہے تو شیعہ علماء کو ملی ہے. ذرا آئیے ہمارے ساتھ رہیے. تاتاری اسلام کے دشمن تھے, اس میں کوئی شک ہے؟ ہلاکو خان, چنگیز خان, تاتاری قوم اسلام کی دشمن, مسلمانوں کی دشمن. شاید ہی ان سے بڑھ کر کوئی مسلمانوں کا دشمن ہو کہ بغداد میں 15 لاکھ مسلمان تاتاریوں کی تلوار سے قتل ہوئے, خون کی ندییں بہائی گئی, نہروں کے رنگ, دریاؤں کے رنگ سرخ ہو گئے. اس شدت سے مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا. لیکن اس کی تعریف کرتے ہوئے شیعہ علماء آپ کو نظر آئیں گے. سقوط بغداد کا صحرا شیعہ وزیر نصیر الدین طوسی, اس کے سر پہ باندھا جاتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تاتاریوں نے 12 لاکھ کے قریب لوگ قتل کیے. اسلام نے ایسا مقتل اپنی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا جیسا مقتل تاتاریوں نے مسلمانوں کا کیا. انہوں نے ہاشمیوں کو قتل کیا, عباسیوں, غیر عباسیوں کو قتل کیا, ان کی عورتوں کو اپنی لونڈیے بنا کر لے گئے. بس وہ انسان اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے جو ان ظالموں, ان تاتاریوں کی تعریف کرے جنہوں نے ہاشمیوں کا لہو بہایا اور ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے گئے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب معاملہ, اس وزیر کا نام تھا نصیر الدین طوسی, جو شیعہ عالم تھا بہت بڑا. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب معاملہ نصیر الشرک والکفر, ملحد اور ملحدوں کے وزیر نصیر طوسی ہلاکو خان کے وزیر تک پہنچ گیا تو اس نے اپنے جی کو اہل دین اور اہل سنت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تباہ کرنے والوں سے تشفی دی. ان پہ ایسی تلوار چلائی, اہل سنت پہ ہلاکو خان کے وزیر نصیر الدین طوسی نے ایسی تلوار چلائی کہ اس کے ساتھی ملحد وہ بھی خوش ہو گئے, ان کے سینے بھی ٹھنڈے ہو گئے. خلفاء قتل ہوئے, قضات قتل ہوئے, فقہاء قتل ہوئے, محدثین قتل ہوئے. مکتبات, مسلمانوں کی کتابیں وہ اٹھا کے دریاؤں کے اندر پھینک دی گئی اور باقی چھوڑا گیا. نجومیوں کو, جادوگروں کو, فلسفیوں کو ساری مساجد ان کے حوالے کر دی گئی اور سارے اوقاف ان کو دے دیے گئے. اور ہلاکو خان کے سب سے قریبی انہی لوگوں کو قرار دیا گیا. اور ان لوگوں نے اللہ مالک کی صفات, علم, قدرت, زندگی, سمع, بصر, ان صفات کا انکار کیا اور یہ کہا اللہ نہ ہی عالم کے داخل میں ہے نہ ہی خارج میں ہے, عرش میں قطعاً کوئی ایسا معبود نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے. یہ طوسی خائن خلیفہ معتصم کا وزیر تھا. سقوط بغداد میں سب سے بڑا کردار, تاتاریوں کے بغداد پر حملے کا سب سے بڑا کردار اسی طوسی نصیر ظالم نے ادا کیا. ایک شیعہ عالم خنساری نصیر الدین طوسی کے حالات بیان کرتے ہوئے اس کی تعریف میں کہتا ہے حکیم و دانا, علم کا سمندر, جلیل القدر. اس کے جملہ مشہور, معروف, منقول کام جو اس کی نیکیے ہیں. اب یہ ظالم اس کی نیکیے بیان کر رہا ہے کہ اس کے جو مشہور کام, جو اس کے بڑے عظیم کام تھے, ان کاموں میں سے ایک بادشاہ ذی حشمت ہلاکو خان کی زیارت کے لیے ایران آمد. ہلاکو خان بن چنگیز خان تاتاریوں, ترکوں, مغلوں کے عظیم الشان بادشاہوں میں سے تھا. وہ سلطان المعید کے مرکب میں پوری تیاری کے ساتھ دارالسلام بغداد آیا تاکہ وہ بندوں کی اصلاح کرے.
وہ بغداد آیا تھا مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کے لیے، اور یہ ظالم کہہ رہا تھا کہ وہ بندوں کی اصلاح کرے، رہنمائی کرے، بغاوت اور فساد کے سلسلے کو ختم کرے، اور بنو عباس کے بادشاہوں کو ختم کرے، ان کے ظلم کی آگ کو بجھا دے، ان سرکش لوگوں کے پیروکاروں کا قتل عام کرے، یہاں تک کہ ان کا گندا خون نہروں کی طرح بہہ پڑے۔ اس خون کی نہریں دجلہ کے پانی میں بہنے لگی، اور پھر وہاں سے تباہی کے گھر ہمیشہ کی جہنم میں منتقل ہو گئے، جو بدبختوں اور شرارتیوں کا ٹھکانہ ہے۔ خمینی اپنی کتاب الحکومہ الاسلامیہ صفحہ 142 میں لکھتا ہے، جب تقیہ کے حالات ہم میں سے کسی ایک پہ لازم کر رہے ہو کہ حکمران طبقے کی صفوں میں داخل ہوا جائے، تو اس وقت تقیہ سے امتناع واجب ہوتا ہے، اگرچہ اس کی وجہ سے اسے قتل ہی کیوں نہ کرنا پڑے، سوائے اس کے کہ اس کا حکمرانوں کی صفوں میں داخل ہونا شکلی طور پہ حقیقی معنوں میں اسلام اور مسلمانوں کی نصرت ہو، جیسے نصیر الدین طوسی نے کیا۔ نصیر الدین طوسی نے مسلمانوں کی نصرت نہیں کی، مسلمانوں کی مدد نہیں کی، بلکہ مسلمانوں کے اوپر تاتاریوں کو لا کے مسلط کیا، جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ یہی خمینی اپنی کتاب الحکومہ الاسلامیہ صفحہ 128 پہ مزید لکھتا ہے، ایسے ہی لوگ اس خسارے کو بھی محسوس کرتے ہیں جیسے خواجہ نصیر الدین طوسی اور ان جیسے لوگوں کا کھو جانا، بچھڑ جانا، جنہوں نے اسلام کے لیے جلیل القدر خدمات پیش کی، جس نے اسلام کی جڑیں کاٹی، جس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی، جس نے مسلمانوں کی سروں کے مینارے تیار کیے، اس کو خمینی کہہ رہا ہے اس نے اسلام کے لیے بڑی خدمات کی۔ شیعہ علماء میں سے صرف ابن العلقمی اور طوسی اکیلے نہیں جنہوں نے حملہ آوروں کا ساتھ دیا ہو، بلکہ ایک شیعہ عالم جو ان حملہ آوروں سے صلح کرتا ہے، اپنے لیے امان کا لیٹر لیتا ہے ہلاکو خان سے، اپنے مرید کو بھیجتا ہے خط دے کر کہ ہم سارے کے سارے اس محلے کے باسی آپ کے لشکر میں شامل ہیں۔ ہلاکو خان کہتا ہے پھر میرے لشکر کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ اس کا نام سید مجدد الدین ابن طاؤس یہ خط لکھتا ہے اور ہلاکو خان کو کہتا ہے ہم آپ کے جھنڈے کے نیچے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پیارے بھائی، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کہنے، حق کو سننے، آگے سنانے، اس کا پیغام پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، ہمیں موت دے اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ یہ پیغام میرے ہر اہل سنت بھائی کو بھی ہے کہ اس موضوع کو یاد کیجئے اور ان تک پہنچائیے جن کے سامنے ابھی تک ان کے ذاکروں نے شرک کی گھٹا ٹوپ چادریں چڑھائی ہوئی ہیں۔ آپ کے اوپر لازم ہے، آپ کا دوست ہو، آپ کا عزیز ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، آپ اس کو محبت اور پیار سے توحید کا پیغام دے، صحابہ کی عزت کا پیغام دے، قرآن حکیم کی حقانیت کا پیغام دے، اور یاد رکھے یہ پیغام دیتے ہوئے دو ہی باتیں آپ کے ذہن میں ہو کہ اے اللہ میں اس پیغام کو پہنچا رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن میری جان بچ جائے کہ میں نے یہ حق ادا کر دیا۔ اللہ کی قسم میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس دین کو پھیلانے کے لیے دنیا کے اندر پھیلے، اور اگر صحابہ کی جماعت نہ ہوتی تو دین پھیل نہ سکتا۔ اب ہم صحابہ کے وارث ہیں۔ اگر آپ کا دل اندر سے یہ کہے ہاں واقعی میں صحابہ کا وارث ہوں، میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، طلحہ، سعد، سعید رضوان اللہ علیہم اجمعین کا وارث ہوں، تو اللہ کے لیے بستر پہ لیٹتے ہوئے رات کو سوچنا ابو بکر کے وارث نے ابو بکر کی کس سنت پہ عمل کیا ہے، عمر کے وارث نے عمر کی وراثت کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ہماری زندگی، ہماری جوانی، ہمارا مال، ہماری دولت، ہمارے وقت وہ دنیا کے مشغلوں کے اندر ہمیں پھنسا کے موت کے قریب کر رہے ہیں، یا ہم نے اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکال کے اس وراثت کا حق ادا کیا جو محمد کے صحابہ نے سنبھال کے ہمارے کندھوں پہ ڈال دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة